اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسلامی سال اپنی ابتدا کے لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اپنی انتہا کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا ایک واقعہ تاریخ کے باب میں موجود ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینے میں قربانی کی صورت میں حضرت سیدنا اسماعیل علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان قربانی کا ذکر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلامی سال اپنی ابتدا کے لحاظ سے اور اپنے انتہا کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے جو ایک چیز سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، سکھلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے، اللہ اور رسول کے دین کی بات آ جائے، تو پھر ایک انسان کو کسی بھی قسم کی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور رسول کا پرچم اگر اس اعتبار سے بلند ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنی جان دینی پڑے، تو انسان اپنی جان بھی قربان کر دے۔ اگر اللہ اور رسول کے دین کی سرفرازی اور سربلندی اس میں ہے کہ اپنا مال قربان کرنا پڑے، تو انسان اپنا مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ سب کچھ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہ دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں سب کچھ اسی لیے قربان کر دیا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پرچم بلند رہے۔ یہی چیز، یہی نظریہ، یہی سوچ آج ہمارے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ اور رسول کا جو دین ہے وقت کی نزاکت کے اعتبار سے کس قسم کی قربانی مانگتا ہے۔ مال کی قربانی مانگتا ہے تو اللہ اور رسول کے لیے اپنا مال پیش کر دے۔ جان کی قربانی مانگتا ہے اللہ اور رسول کا دین، تو انسان اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ دین اسلام کی سرفرازی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جس چیز کی دین اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اب اس چیز کی ضرورت ہے، انسان کو چاہیے جو مسلمان ہے کہ اس چیز کو دین اسلام کے سامنے پیش کر دے۔ محرم الحرام جب ایک طرف سے شروع ہوتا ہے جہاں کربلا کا وہ واقعہ ہمیں غمزدہ بھی کرتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو بھی بدل دیتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت انسان محسوس کرتا ہے، ایک عجیب سا درد انسان محسوس کرتا ہے، جہاں ایک طرف اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت اور عظمت اور ان کے ادب کا لحاظ ضروری ہے، وہی دوسری طرف ایک غلط فہمی کے اندر کوئی بندہ مبتلا نہ ہو جائے۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت یہ بھی اپنی جگہ پر برحق ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ جس طرح اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل احترام
اور واجب الاحترام اور قطعی جنتی ہیں، اسی طرح نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب، دیگر صحابہ کرام وہ بھی قطعی جنتی ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی واجب الاحترام ہے۔ ایک عظیم الشان گروہ کی آڑ میں یا محبت کی آڑ میں ہم دوسرے گروہ کا برا بھلا نہیں کہہ سکتے، نہ صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت کرام کے خلاف بولا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کی آڑ میں دیگر اصحاب رسول کا کچھ برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں گروہ واجب الاحترام ہے، یہ دونوں قسم کی شخصیات یہ قطعی جنتی ہیں، اللہ اور رسول ان سے راضی ہو گئے۔ آج ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی بھی فرد کے بارے میں کسی قسم کی نازیبہ گفتگو کریں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ اعلان فرمایا، ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں ڈرایا۔ جامع ترمذی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں، میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اللہ رب العزت کا خوف رکھو دلوں میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے وصال فرمانے کے بعد میرے صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ آج کئی افراد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، اس حد تک جاتے ہیں جس حد تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیزیں دین اسلام کے مخالف ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا، غرض کا نشانہ نہ بنانا، کسی قسم کی بری گفتگو نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس بندے نے میرے صحابہ کرام سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ کرام سے محبت کی، یعنی وہ بندہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس وجہ سے میرے صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اب آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میرے صحابہ کرام سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ کرام سے بغض رکھا۔ یعنی ایک بندہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتا ہے، وہ دل میں یہ نہ سمجھے کہ میں ایک صحابی رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو صرف دوسرے ایک صحابی کے بارے میں برا بولتا ہوں نا، یا ایک صحابی رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں دوسرے صحابی رسول کے بارے میں کم محبت رکھتا ہوں اس لیے ان کے بارے میں وہ اچھی گفتگو نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا علاج فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی بھی صحابی رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ بندہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس وجہ سے میرے صحابہ اکرام کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن آذاہ، جس بندے نے میرے صحابہ اکرام کو تکلیف دی فقد آذانی، اس نے مجھے اذا دی ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جس نے میرے کسی بھی صحابی رسول کے خلاف برا بولا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکڑ لے، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے، وہ بندہ اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آ جائے۔ تو اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت کی آڑ میں کسی بھی صحابی رسول کے خلاف برا نہیں بولا جا سکتا۔ ہر صحابی رسول یہ واجب الاحترام، ہر صحابی رسول پکا جنتی جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا وحشی بن حرب تک، حضرت سیدنا ابو سفیان سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، ہر وہ بندہ جو صحابہ اکرام کے دائرے میں آتا ہے، ہر وہ بندہ
جو صحابی رسول ہے وہ بندہ واجب الاحترام ہے. ہر صحابی رسول قطعی جنتی ہے. دنیا کے معاملات کے اندر بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ان کے آپس کے اندر جو معاملات ہوئے، ایک امتی کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کے اندر پڑے. ایک امتی کو یہ حق نہیں بنتا، یہ حق نہیں ہے، یہ جرت نہیں ہے، یہ جسارت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرے. انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. ہمارا یہ حق نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول اپنے صحابہ کرام سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے اس گروہ سے جو صحابہ کرام ہیں اس سے راضی ہو چکا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہر لگ گئے. اب آپ کو اور مجھے یہ حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کچھ نازیبا گفتگو کریں. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض، میرا کوئی بھی صحابی جو کسی بھی زمین کے جس حصے پر بھی فوت ہوگا، اب قیامت والے دن آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہم نے کس طرح اٹھنا ہے، نہیں پتا. اچھی حالت میں اٹھنا ہے، بری حالت میں اٹھنا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، میرا کوئی بھی صحابی رسول جہاں پہ فوت ہوا جب قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ قائد اور رہنما بن کر بھی اٹھے گا، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے ساتھ ایک نور بھی ہوگا. آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہم نے کیسے اٹھنا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا ولی، ہم اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے، نہیں دعویٰ کر سکتے قیامت والے دن اس طرح اٹھے گا یہ اللہ کا بندہ، نہیں کہہ سکتے، پتہ ہی نہیں ہے. اپنے تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ حسن ظن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اچھی حالت میں اٹھیں گے. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ قائد اور رہنما بن کر قبروں سے اٹھیں گے. ان کی اس وقت بھی شان و شوکت، عظمت اور پروٹوکول اس طرح ہوگا. قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ایک نور ہوگا. تو یہ عظیم الشان گروہ اہل بیت کرام کی محبت کی آڑ میں بڑے محتاط انداز میں سمجھا رہا ہوں. جہاں پر ہم اہل بیت کرام کا ذکر کرتے ہیں اچھے انداز میں، اسی طرح اسی انداز میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. برے انداز میں نہیں، برے الفاظ کے ساتھ نہیں. تیسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، برا بولتے ہیں میرے صحابہ کرام کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر کہو، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یہ میں ایک محتاط انداز میں ایک مخصوص دائرے کے اندر سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ کرام یہ واجب الاحترام ہے. محرم الحرام کی آمد ہے، جہاں پر اہل بیت کرام کا ذکر ہوگا، جہاں پر خانواد نبوت کا ذکر ہوگا، خانواد نبوت کے چشم و چراغوں کا ذکر ہوگا، جہاں پر کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوگی، وہاں پر ان چیزوں کے آڑ میں دیگر صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہا جائے. یزید کا جو بھی قصور ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے، وہ اپنے اعمال کا جواب دے. وہ ظالم ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے، گمراہ ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، جو مرضی کہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کا جواب دے خود ہے. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو رشتہ دار ہیں، جو خاندان ہیں، وہ اس کے کرتوتوں کے جواب دہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جس بندے نے جو جرم کیا ہے اپنے اعمال کا جواب دے صرف وہی بندہ ہے. جس بندے نے غلطی کی ہے اپنی غلطی کا جواب دے وہ بندہ ہے. اس کی اولاد کو،
اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے خاندان کو اس کی غلطی کی وجہ سے برا نہیں کہا جا سکتا۔ بلا تشبیہ، بلا مثال، میں اپنے معاشرے کے اعتبار سے مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بچہ غلطی کرتا ہے، غلطی اس وقت کرتا ہے جب والدین سر پہ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، والدین فوت ہو گئے۔ اب وہ بچہ غلطی کرتا ہے، اب اس کے والدین کو تو نہیں برا بھلا کہا جائے گا نا۔ اگر ان والدین کے سامنے کرتا تو والدین منع کرتے، سمجھاتے، کوئی بھی طریقہ اپناتے، مارتے، ڈراتے، دھمکاتے، کچھ بھی کرتے۔ اب والدین دنیا میں موجود نہیں ہے، اب بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہے، اس کے والدین کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بلا تشبیہ، بلا مثال۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو جانشین مقرر کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یزید ایسا نہیں تھا جیسا بعد میں ہوا۔ اس کا فسق و فجور، اس کے یہ غلط معاملات، اس کی یہ غلط سوچ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ وہ چونکہ بادشاہ تھے، پہلے بادشاہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا۔ یہ یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بگڑ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بھی مانگی تھی، اے اللہ اگر میں نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے، اگر یہ میرا بیٹا اس چیز کا اہل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ اہل نہیں ہے تو پھر اس کو وہ دکھا دے جس کے یہ لائق ہے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہی ہوا کہ وہ عزت نہیں کما سکا، ذلت کے ساتھ مر گیا۔ جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات سے، جو معاملات آپ کے وصال کے بعد یزید نے کیے، اس سے بری و ذمہ ہے۔ یہ میں نے بڑے آسان انداز میں گفتگو کی ہے۔ بعد اب آپ گفتگو کرتے میدان کربلا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، یزید کے کالے کرتوت ہیں، بالکل ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ وہ بری و ذمہ ہے۔ بھائی بچہ وہ کا بیٹا یہ حرکتیں اس وقت کر رہا ہے جس وقت باپ سر پہ موجود نہیں ہے۔ یزید نے یہ کام کیے جب امیر معاویہ موجود نہیں ہے، وہ تو وصال فرما گئے۔ تو اب بعد میں اگر اولاد بگڑتی ہے، وہ والدین جو دنیا سے چلے گئے وہ اس کے جواب دہ نہیں ہے۔ زندگی میں کرتا تو کہا جا سکتا تھا کہ والدین تربیت کریں، والدین سمجھائیں، یہ کریں وہ کریں۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے جس وقت یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عظیم الشان شہادت کو لے کر صحابہ اکرام کا برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے مزید میں سمجھا نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے والے ہیں۔ میرے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ ذہن میں آ رہی ہے، اس روایت کی سند بھی حسن ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ السلام کو اصحاب عطا فرمائے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی۔ جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کا صحابی رسول بنایا ہے۔ جن کے دل ماننے والوں میں سے، پیروکاروں میں سے، انبیاء کرام تو مستثنیٰ ہیں، پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، ان پاکیزہ دلوں کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا صحابی بنایا ہے۔ تو آج ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کریں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے والے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو ان کے بعد والے ہیں، پھر ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو ان کے بعد والے ہیں۔ یہ تین زمانوں کی طرف نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جو بگڑ گیا وہ سمجھ لے قرآن و سنت کے راستے سے بگڑ گیا، جو بچ گیا وہ قابل احترام ہے۔
بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے نا کلمہ پڑھ کے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو صحابیت پر قائم رہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی رسول تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ایسے تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں، واجب الاحترام ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ستارے آسمان میں موجود ہے نا، یہ امن کی نشانی ہے، یعنی قیامت کی نشانی ہے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، تو جب تک یہ ستارے موجود ہیں سمجھ لیں کہ امن موجود ہے، بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے اندر ستارے یہ امن کا سبب ہے۔ جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز نازل ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ جب ستارے سلامت نہ رہے تو سمجھ لیں قیامت آ گئی، قیامت والے دن یہ آسمان پھٹ جائے گا، سورج ستارے، سورج تو سب اندھیرے پہ آ جائے گا، باقی یہ جو سیارے شیارے ہیں یہ سارے ٹوٹ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی کہانی، آسمان کی شان و شوکت یہ ختم ہو جائے گی، آسمان کی چھت یہ پھٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ ستارے موجود نہیں ہوں گے تب وہ چیز آ جائے گی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ مثال دی۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام یہ باعث امن ہیں، یہ امن کا سبب ہے، امن کا ذریعہ ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا میرے اصحاب پر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا نا، دیکھا تو نبی علیہ السلام رو پڑے، آنسو آ گئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے اس طرح نازل ہو رہے ہیں جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام کے لیے باعث امن ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کرام پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب آگے صحابہ کرام کے بارے میں سنیں، یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں صحابہ کرام کے لیے باعث امن ہوں، ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا سبب ہے، جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا میری امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں، تب سے لے کر اب تک فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، تب سے لے کر اب تک اسلام کے مخالفین مکمل سرے سے ختم نہیں ہوئے۔ آج کا یہ احباب کہتے ہیں عیسائی جب اللہ اور رسول کو نہیں مانتے تو یہ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہودی نہیں مانتے، مجوسی نہیں مانتے، پارسی نہیں مانتے، دہری نہیں مانتے، باقی جو دیگر فرقے موجود ہیں، چلے میں نام نہیں لیتا، مطلب جو بھی باغی ہے اللہ اور رسول کا، جب پتہ ہے کہ یہ باغی ہے تو اللہ اور رسول اس سے ناراض ہیں، تو اس بندے کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، یہ فتنہ ختم کیوں نہیں ہوتا، یہ فرقہ ختم کیوں نہیں ہوتا، اس مذہب کے ماننے والے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اللہ رب العزت کی ایک ڈھیل ہے، بالآخر رسوا کن عذاب کے اندر ان لوگوں کو پھینک دیا جائے گا 4 دن کی زندگی کے بعد۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا ایک لشکر جنگ کرے گا، یہ ویسے صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے، ایک جنگ کرے گا، لوگ پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں جی، یعنی اس وقت ابھی صحابہ کرام موجود ہوں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے ہاں جی ہمارے اندر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، یعنی ہمارے درمیان صحابہ کرام موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اتنا کہنے کی دیر ہوگی وہ جنگ جیت جائیں گے، ان کو فتح دے دی جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ پھر پوچھیں گے کیا کوئی صحابی رسول موجود ہے، کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندے جنگ جیت جائیں گے، صحابی رسول کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ لشکر جنگ جیت جائے گا۔ اب آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگوں کا ایک لشکر جنگ کرے گا. کہا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے؟ کہا جائے گا ہاں جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر جنگ جیت جائیں گے. یہ تو حدیث مبارکہ ہے. اس کا جو مفہوم مخالف ہے نا وہ سمجھنے والا ہے. ایک بڑا لشکر موجود ہے, اس کو ابھی فتح حاصل نہیں ہو رہی. صرف یہ سوال کہ کیا ہمارے درمیان کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ کہا جائے گا ہاں جی موجود ہے, وہ لشکر جنگ جیت جائے گا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مرتبہ اور مقام یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے. ایک بڑا لشکر, ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر, اس کو فتح حاصل نہیں ہو رہی. ایک بندہ ایسا موجود ہے جو صحابی رسول ہے, کنفرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو فتح دے دی. ان مقدس نفوس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا مرتبہ بلند ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے. ہم عقل کے ترازو پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اور شان کو نہیں تول سکتے. تو اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جس طرح کہ میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی کہ محرم الحرام میں خاص طور پر کربلا کے واقعے کو لے کر, اہل بیت کرام کی محبت کو لے کر, اہل بیت کرام کے درد کو لے کر, یا کچھ بھی لے کر دیگر صحابہ کرام کا برا بھلا نہ کہا جائے. یہ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے, اللہ رب العزت کے خاص بندے, اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ واجب الاحترام ہے, قابل احترام ہے, قطعی اور پکے جنتی ہیں. بحیثیت انسان, بحیثیت بشر, دنیا کے اندر جو ان کے معاملات ہوئے, اللہ رب العزت ان چیزوں کو جانتے ہوئے بھی ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کیا کریں گے. اللہ رب العزت ہے نا, تو اللہ رب العزت کو پتہ تھا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے. تو آج ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم طعن و تشریح کا بازار گرم کریں. جس بندے کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت ہے, وہ محبت رکھے, ہمیں بھی محبت ہے, لیکن دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا نہ بولے. جس بندے کو اہل بیت کرام سے بہت محبت ہے, محبت رکھے, ہمیں بھی محبت, کوئی بندہ نہیں منع کرے گا, لیکن اس محبت کی آڑ میں دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہیں. یہ ایک محتاط پیغام تھا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی. محرم الحرام میں علماء اہل سنت نے 3 قسم کے لباس پہننے سے منع فرمایا. جو اہل سنت افراد ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کریں بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کی کردار کشی کریں. ایک کالا لباس پہننے سے علماء اہل سنت نے منع فرمایا ہے, ایک سرخ لباس پہننے سے علماء اہل سنت نے منع فرمایا ہے, ایک سبز لباس پہننے سے محرم الحرام میں علماء اہل سنت نے منع فرمایا ہے. دوسرے کسی بھی بندے کی کردار کشی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے. کسی نے پہننا ہے تو اس کا گریبان پکڑنے کی بجائے آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں, ٹھیک ہے. یہ ان 3 چیزوں سے بچیں. باقی 1-2 چیزیں ہیں جو محرم الحرام میں غلط ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کر دی جائیں گی. میدان کربلا کا واقعہ واقعی بڑا دردناک واقعہ ہے. اس کا غم دلوں کے اندر ہمیشہ موجود رہے گا, اس کی یاد ہمیشہ دلوں کے اندر ہر وقت, خاص طور پر ان دنوں میں تازہ ہوتی رہے گی. ان چیزوں کو یاد رکھیں, اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد رکھیں, ان چیزوں سے سبق سیکھیں. میدان کربلا کا واقعہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک چیز موجود تھی کہ اللہ اور رسول کے دین کا پرچم بلند ہو جائے. بس یہ چیز ہر بندہ, ہر فرقے کا بندہ, ہر مکتبہ فکر کا بندہ پلے باندھ لے, جو کسی بھی حوالے سے ان دنوں کو مناتا ہے یا جس کیفیت میں بھی گزارتا ہے. ایک چیز وہ اپنے سامنے رکھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے,
اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پرچم بلند ہو جائے. بس غم دل میں ہے رکھیں, ظاہر ہوتا ہے ہونے دیں, بس یہ چیز رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا قول, ہمارا فعل, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, جلسے جلوس کرنا, کچھ بھی کرنا, بس اس چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. بس کوئی بھی بندہ, کسی بھی فرقے کا بندہ ہے, ایک چیز ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لے, میرے اس کام سے دین کا نام بلند ہوتا ہے تو کر لے, میرے یہ کام کرنے سے اللہ اور رسول راضی ہوتے ہیں تو کر لے. اگر یہ دل اجازت نہیں دیتا پھر وہ کام نہ کرے. یہ میں نے بڑے محتاط انداز میں سمجھایا ہے, اس کے بعد کوئی بندہ مجھے چھیڑے نہ. اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.